الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ولا تجسسوا ولا تحسسوا أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستو، بھائیو، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احترام انسانیت، احترام آدمیت سکھایا، اور اللہ رب العزت نے جس کو اپنے کلام میں ارشاد فرمایا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کی تکریم اور عزت اور شرف عطا فرمایا۔ تکریم کرم سے ہے، کرم اس شرف کو کہتے ہیں جو اللہ کے فضل سے انسان کو ملتا ہے۔ انسان کو کون سا اللہ کا فضل ملا؟ سب سے پہلا فضل انسان کو اللہ کا یہ ملا کہ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی۔ دوسرا فضل یہ ہوا کہ اللہ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی، قوت نطق عطا فرمایا۔ اور تیسرا فرمایا خلقتہ بیدی، اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ کسی مخلوق کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں فرمایا، کن ہو جا وہ ہو گئی، لیکن انسان کی شان یہ ہے، یہ تکریم، یہ عزت، یہ شرف یوں بخشا خلقتہ بیدی، اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ پھر صرف پیدا نہیں فرمایا، تخلیق نہیں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں جو بہترین صورت تھی وہ انسان کو عطا فرمائی۔ بس یہاں تک نہیں، پھر اپنی کتاب عطا فرمائی، اپنے انبیاء بھیجے۔ تو یہ اللہ نے بنی آدم پر کرم فرمایا، بنی آدم کو عزت اور شرف عطا فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم فرمایا اذا قدر فعفا، غلبہ پالے اور اسے معاف کر دے، یہ کریم ہے۔ کرم کا تقاضا یہ ہے کہ غلبہ پا لیا، معاف کر دیا۔ اور فرمایا اذا اعطا، جب دینے پر آئے پھر اس کی امیدوں سے زیادہ عطا کر دے، اور یہ نہ دیکھے کم آتا و من آتا، کس کو دے رہا ہوں اور کتنا دے رہا ہوں۔
فرمایا ہی کریم المطلق، یہ اس کو کریم مطلق کہا جاتا ہے، یہ کریم ذات ہے اور یہ رب کی ذات ہے، یہ ماننے والے کو بھی عطا کرتا ہے، نہ ماننے والے کو بھی محروم نہیں کرتا۔ یہ نہیں فرماتا کہ تم نے رات عشاء کی نماز نہیں پڑھی لہٰذا تمہیں ساری رات نیند نہیں آئے گی، یہ اللہ نہیں فرماتا کہ تم نے صبح کی نماز نہیں پڑھی لہٰذا سارا دن تم چل نہیں پاؤ گے، ٹانگیں تو میری دی ہوئی ہیں، آنکھیں تو میری ہیں لہٰذا تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ عطا فرماتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، وہ ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی محروم نہیں رکھتا، وہ کریم ذات ہے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرم اور فضیلت عطا فرمائی، اور احترام انسانیت، احترام آدمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر سکھایا کہ تم کریم بن جاؤ، کریم، تمہارا خالق بھی کریم ہے، تم بھی کریم بن جاؤ، احترام کرو، کرم کرو، احترام آدمیت سکھایا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دو باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ، پھولے ہوئے ناک کے ساتھ، پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملاقات نہ کرو۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، خندہ پیشانی کے ساتھ، شگفتہ چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرو۔ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو میٹھا دل عطا کیا، اس لیے ابو ہریرہ بار بار آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، صحابہ دیوانہ وار آپ کے ارد گرد جمع ہیں، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو نرم فرما دیا ہے، شگفتہ اور میٹھی زبان عطا فرما دی ہے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو کوئی بھی ان میں سے آپ کے قریب نہ آتا۔ ایک تو یہ بات وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، خدہ کا کہتے ہیں گالوں کو، گالوں کو پھلا کر کسی کے سامنے آپ جاؤ تو وہ کہے گا یہ کیا چیز آ گئی ہے، یہ کوئی انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور ہمیں بھی یہ حکم ہے جب گھر میں داخل ہو تو شیر بن کر نہیں کہ سارے ڈر جائیں، دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو سارے بچے ادھر ادھر چھپ جائیں گے کہ حضرت والد محترم آ رہے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، پھلے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملاقات نہیں کرنی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے شگفتہ اور اچھے طریقے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر بھی نہیں چلنا، ایسا نہ معلوم ہو کہ یہ تو بندہ ہی متکبر ہے، تکبر سے نہیں چلنا، تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ تو فرمایا کہ اچھی بات کرنی ہے اور جھگڑا نہیں کرنا، پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی سے ملنا نہیں ہے۔ یہ تعلیم فرمائی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کی برائی تلاش نہ کرو، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اور کہیں اپنی طرف منسوب فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، میری رحمت سے کافر قوم مایوس ہوتی ہے، مسلمان میری رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کوئی قوم
کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا ٹھٹھا نہ کرے۔ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ممکن ہے اللہ کے ہاں قریب ہے کہ اس کا مرتبہ تم سے زیادہ ہو، یہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور عورتیں بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں کہ عین ممکن ہے جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ عورت اس عورت سے بہتر ہو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا یکف شرک عن الناس، انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، انسان میں شر بھی ہے خیر بھی ہے۔ فرمایا اپنے شر کو لوگوں کے پاس نہ جانے دو، روک لو اپنے پاس اپنے شر کو۔ آپ کا دل کر رہا ہے کہ فلاں کی غیبت کروں، آپ کا دل کر رہا ہے فلاں کا مذاق اڑاؤں، فرمایا رک جا۔ یکف شرک عن الناس، اپنے شر کو اپنے پاس روک لے، لوگوں تک نہ جانے دے۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ ہے ینفعہم الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا ولا تحسسوا، کسی کی برائی کے پیچھے نہ پڑو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ تو کتنا ایک ہے، تو کتنا پرہیزگار ہے۔ فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زنا و ان سرقا، یا رسول اللہ اگرچہ وہ چوری کرے یا بدکاری کرے، آپ نے فرمایا ان زنا و ان سرقا، اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا چوری کرے یا بدکاری کرے وہ جنت میں جائے گا۔ ابو ذر پھر حیران ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ان زنا و ان سرقا، یا رسول اللہ اگرچہ وہ بدکاری کرے یا چوری کرے، آپ نے فرمایا ان زنا و ان سرقا، ہاں اگرچہ بدکاری کرے یا چوری کرے۔ تیسری بار جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان زنا و ان سرقا۔ ابو ذر کو اگرچہ یہ بات ناگوار بھی معلوم ہو رہی ہو پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تارک الدنیا تھے، کبھی انہوں نے مال جمع نہیں فرمایا، ایک وقت کا کھانا کھایا، اگلے وقت کے لیے کہہ دیا کہ میرا رازق میرا اللہ ہے، اگلے وقت کا کھانا جمع نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان ہوئے، آپ کا ایک حبشی غلام ہے، اور کہہ دیا آپ نے غصے کے عالم میں یا ابن سودا، او کالی دے پترا، او کالی دا پتر، او کالی کے بیٹے، یہ جملہ کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر، جو تم خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو پہناؤ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ غلاموں کے لیے پسند کرو۔ اگر تم نے انہیں کوئی وزنی کام کہہ دیا ہے، بھاری کام کہہ دیا ہے، تو اس کام میں اس کی مدد کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ذر، یہ جو تو نے بات کی ہے یہ تو جاہلیت والی بات ہے، یہ بات تمہیں کرنی نہیں چاہیے تھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نادم ہوئے، جا کر غلام کے آگے دھرتی پر مٹی پر لیٹ گئے، فرمایا اے میرے غلام، جب تک تو میرے رخسار پر اپنا قدم نہیں رکھتا تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا اور نہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ اس حبشی غلام نے جب تک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر قدم نہیں رکھا، آپ وہاں سے اٹھے نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کو تکلیف دینا وہ زبان سے دو، یہ اپنے فعل سے دو، اپنے ہاتھوں سے دو، جائز نہیں ہے۔ فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی کے پیچھے نہ پڑو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا دائرہ تمہارے نسب کا دائرہ ہے، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ فرمایا بڑا بھائی والد کی طرح ہے، اور والد کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر تمہارا والد تم سے ناراض ہے تو تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی فضیلت ارشاد فرمایا جس بندے کو
کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، فلم یعدھا، اسے زندہ درگور نہیں کیا، اسے بیٹوں پر فضیلت نہیں دی، بیٹوں پر اسے ترجیح نہیں دی۔ فرمایا جنت کے اس کے لیے سامنے دروازے کھل جائیں گے، ایو شاء، جس چاہے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور فرمایا پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے کسی دوست کا، کسی پڑوسی کا مذاق اڑاتا ہے، قیامت کے دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کے سامنے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، آواز آئے گی ہلما ہلما الیہ، ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ۔ یہ بندہ اپنے کرب کے ساتھ، اپنے غم کے ساتھ، اپنی تکالیف کے ساتھ اس طرف جائے گا۔ جب یہ دروازے کے پاس پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھلے گا، آواز آئے گی ہلما الیہ، ہماری طرف آؤ، اس طرف سے جاؤ جنت میں۔ یہ بندہ اپنے غم کے ساتھ، اپنے کرب کے ساتھ، اپنی تکالیف کے ساتھ پھر اس دروازے تک پہنچے گا تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ یہ بندہ سمجھ جائے گا، پھر اعلان ہوگا یہ تمہارے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے کہ تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، لوگوں کے مذاق اڑایا کرتا تھا، تو دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ کسی کے ساتھ آپ کا ایسا معاملہ نہ ہو کہ آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے۔ پڑوسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق، یہ مسلمان کافر کی بات نہیں، فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو میری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ فرمایا کہ اگر تم رزق میں وسعت چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ تمہارے رزق کو وسیع فرما دیں گے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے یہ کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں نا، ناپسند کرتے ہو نا۔ پھر فرمایا غیبت نہ کیا کرو، اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھا کرو، اپنی بات کو حرف آخر نہ سمجھا کرو۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر انثی، من ذکر و انثی، اللہ نے فرمایا مذکر و مؤنث سے میں نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قوموں میں اور قبائل میں تمہیں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو، یہ ارائی ہے، یہ راجپوت ہے، یہ بلوچ ہے، یہ فلاں ہے، یہ اللہ نے قومیں بنا دی ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو، حسب نسب کے بلند ہونے کی خاطر نہیں کہ یہ بلند مرتبے والا ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے، اللہ کے ہاں شرف والا وہ ہے، اللہ کے ہاں فضل والا وہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کو حقوق العباد عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق اللہ جو نماز روزہ ہے یہ اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد کی معافی تب تک نہیں جب تک آپ یا تو وہ معاف کر دے یا بدلہ دے دو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔